اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها۔ دیکھیے کہ شروع سے جو ہے یہاں تک اصحاب کہف کے متعلق باتیں چل رہی تھیں، ان کے بارے میں بیان چل رہا تھا۔ اب جو ہے یہاں پورا بیان ختم ہو گیا اصحاب کہف کے متعلق، پورا انہوں نے قصہ سنا دیا کہ کب تک وہاں زندہ رہے، کب تک سوئے رہے، وہاں کیا بنا نہیں بنا، کتنے لوگ تھے، سب تذکرہ ہو گیا۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تمہارے رب کی طرف سے جو بات حق ہے وہ ہم نے تم کو بیان کر دیا، یعنی ہم نے تم کو بتا دیا کہ جو حقیقت تھا اس اصحاب کہف کے متعلق وہ ہم نے بیان کر دیا ہے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ فمن شاء فلیؤمن، تم میں سے جس کا جی چاہے وہ اس پہ یقین رکھے، ایمان لائے، ومن شاء فلیکفر، اور جس کا دل چاہے وہ اس بات کو یقین نہ کرے، اس کو انکار کر دے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن نے کتنی اچھی بات بتلائی ہے۔ پہلے قرآن نے اس کا تذکرہ کیا اصحاب کہف کا، اب جو ہے لوگ مان نہیں رہے ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اگر کسی سے بحث ہو رہی ہو سامنے والے سے، تو اگر وہ نہیں مان رہا ہے تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بھائی یہ آپ کی مرضی، آپ مانا یا نہ مانا، ہمارا کام تھا آپ تک دعوت و کام کا تبلیغ والا کام پہنچا دینا، ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ تم کو بتا دینا کہ بھائی نماز فرض ہے ہمارے اوپر، اب تم پڑھو یا نہ پڑھو ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو قرآن یہیں پہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ رب نے تمہاری طرف سے رب کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ حق بات ہم نے قرآن میں بیان کر دیا ہے، اب تمہارا من چاہے فمن شاء فلیؤمن، تمہارا دل اگر گوارا کر رہا، تمہارا دل اگر چاہ رہا ہے تو تم اس پر کیا کرو، ایمان لے آؤ، ومن شاء فلیکفر، اور اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہے، اگر آپ پھر بھی یقین نہیں مان رہے ہیں تو آپ انکار کر دیجیے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے قرآن۔ اور آگے فرمائے کہ انا اعتدنا للظالمین نارا، اگر کوئی جو لوگ اس بات کا انکار کر رہے ہیں، قرآن کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، تو ہم نے کیا کیا ہے کہ اعتدنا تیار کر رکھا ہے، للظالمین نارا گناہ گاروں کے لیے آگ۔ جی قرآن دیکھیے کہ اب یہاں پہ آپ قرآن غصے میں آ کے کہہ رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر ہماری اور آپ سے کوئی بحث ہو رہی ہو اور آپ یا ہم آپ کی بات نہ مانیں تو آپ غصہ میں آ کے کچھ بول دیں گے، ہم کو انسان غصہ میں آ جاتا ہے، سوچتا ہے کہ بھائی آدھا گھنٹہ اس کو ہم سمجھا رہے ہیں، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو انسان کو غصہ آ جاتا ہے۔ اب قرآن دیکھیے کتنے غصے میں بات کر رہا ہے کہ انا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اعتدنا، ہم نے تیار کر رکھا ہے، للظالمین نارا، ظالموں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے آگ ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ احاط بہم سرادقها، جس کو گھیرے ہوا ہے قنات کے ذریعے سے۔ اب یہاں پہ قنات کا ترجمہ سمجھیے ایسے جیسے کہ آپ لوگ صبح صبح گھور لگاتے ہیں، آگ لگاتے ہیں نا، صبح صبح بیچ میں آگ ہے، چاروں طرف سے آپ لوگ بیٹھ گئے تو کیا ہو گیا، اس کو قنات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قنات کہتے ہیں اس کو، اس لیے کہ اب جو ہے آگ جو ہے بیچ سے نہ نکل سکتا ہے وہاں سے، اس لیے کہ آپ لوگ اس کو گھیر کے رکھے ہوئے ہیں۔ تب ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس آگ کو وہاں سے ہم کو نکالنا ہو تو ایک آدمی کو وہاں سے اٹھنا پڑے گا، تب وہاں سے ہم آگ نکال سکتے ہیں۔ قرآن دیکھیے کتنی اچھی جو ہے بات اور کتنا اچھا لفظ استعمال کیا ہے کہ سرادقها، ہم نے ایسا آگ تیار کر رکھا ہے کہ جس کو ہم جہنم میں ڈال دیں گے تو وہ بندہ وہاں سے نکل ہی نہیں سکتا۔ ڈالنے کے بعد ہم چاروں طرف سے کیا کیے ہیں، کنواں کی طرف اس کو گھیر دیا ہے، یعنی کہ ہلکی ہلکی آگ جلتا ہوگا، جیسے کہ آپ کہیں دیکھیں گے موال وغیرہ میں، سرکش وغیرہ میں، کہ بیچ میں انسان کو کھڑا کر دیتا ہے، چاروں طرف سے ہلکا ہلکا آگ لگا دیتا ہے کہ اب نکلو، تم ہمت سے نکل کے دکھاؤ۔ تو قرآن یہاں پر یہ کہا کہ احاط بہم سرادقها، کہ ہم نے اس آگ کو اس طرح سے قنات کر دیا ہے کہ وہ چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے، اس کے اندر ہم تم کو ڈال دیں گے، اب تم وہاں سے نکل ہی نہیں سکتے۔ جی سمجھ میں آ گیا؟ آگے فرمائیں کہ وَإِن يَسْتَغِيثُوا بِمَاءٍ يُغَاثُوا بِمَاءٍ، اب جب وہ فریاد کرے گا، اب ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان آگ کے اندر مبتلا ہوتا ہے اس کو پانی کی طلب ہوتی ہے کہ پانی لے کے آؤ، آگ کو بجھاؤ، ہم کو بچاؤ۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اگر وہ فریاد وہاں کرے گا تو یغاثو، ہم اس کو دیں گے کیا، بماء، پانی، کیسی پانی، کالمہلی،
ایسا پانی جو زخم کا جو پیپ ہوتا ہے وہ ہم اس کو دیں گے پینے کے لیے. اللہ اکبر. یشوی الوجوہ، ایسا پیپ پانی گرم ہوگا کہ جیسے وہ پانی کو اپنے منہ کے قریب لائے گا اس کا پورا چہرہ جو ہے جل جائے گا اور اس کا چہرے کا جو پورا چمڑا جو ہے خود بخود جو ہے گل کے جو ہے گر جائے گا. اللہ اکبر. بتائیے قرآن کتنے غصے میں آگے کہہ رہا ہے. غصہ میں اس لیے آگے کہہ رہا ہے کہ دیکھیے قرآن یہاں سے لے کے یہاں تک بیان کر رہا ہے پھر بھی لوگ نہیں مان رہے ہیں کافر لوگ. تو ظاہر سے انسان کو غصہ آئے گا ہی. تو قرآن غصے میں کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے رہنے دیجیے، نہیں ماننا تو کوئی بات نہیں ہے. ان سے کہہ دیجیے کہ اگر وہ فریاد کریں گے جہنم کے اندر پانی کے لیے تو ہم اس کو ایسا پانی دیں گے جو پیپ کی شکل ہوگا، جو آج کے ابھی کے دور میں جو زخم جو ہوتا ہے زخم کے اندر ہلکا ہلکا پیپ رہتا ہے سفید سفید، اس میں پانی بھی نکلتا ہے اس کے ساتھ ساتھ، وہ ہم اس کو دیں گے پینے کے لیے. اب جیسے وہ منہ کے پاس لے گا پینے کے لیے منہ میں لگائے گا اتنے ہی دور پہ رہے گا کہ اس کا پورا چہرہ جو ہے جل کے جو ہے چمڑا نکل جائے گا، اتر جائے گا چہرے سے. بئس الشراب، کتنا ہی برا پانی ہے، یعنی کتنا ہی برا یعنی کہ پینے کا وہ پانی ہوگا، کتنی بری چیز ہوگی وہ، کتنا گندا ہے وہ. وساعت مرتفقہ، اور جہنم بہت بری جگہ ہے، بہت بری جگہ ہے اس کا آرام. جو شخص بھی جہنم کے اندر جائے گا سمجھے کہ بہت بری جگہ ہے وہ. اب یہاں جو ہے ان لوگوں کا بیان کر دیا. اب یہاں سے دیکھیے کہ اب ایمان والوں کی تعریف کر رہے ہیں. ایمان والوں کو اب کیا ملیں گے اب وہ سنیے. اب کہہ رہے کہ قرآن ان الذین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہیں کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، وعاملوا الصالحات، اور وہ مستقل کنٹینیو جو ہے وہ عمل کر رہا ہے، نیک اعمال اگر وہ کر رہا ہے تو انا ہم لا نضيع اجر من احسن عملا، تو ہم اس کے اعمال کے بدلے میں کچھ ہم اس کو ضائع نہیں کریں گے. ایسے نہیں کہ اس نے اگر نیکی کی ہے تو ہم کہیں گے کہ ہم تم کو نہیں دیں گے اس کا بدلہ، نہیں نہیں ہم دیں گے. لا کے معنی آتے نہیں، نضيع کے معنی ضائع کرنا اس کا بدلہ، تو ہم اس کا بدلہ جو ہے ضائع نہیں کریں گے، یعنی اس کا بدلہ ہم اس کو مکمل طریقے سے دیں گے. اب یہاں پہ دیکھیں قرآن نے وہ عمل الصالحات کا تذکرہ کیوں کیا؟ ظاہر سی بات ہے قرآن اتنا کہہ دیتا ہے کہ جو لوگ ایمان لایا ہے ان کو ہم مکمل طریقے سے کیا کریں گے؟ اس کا بدلہ دیں گے. نہیں، ایمان لانا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے. ایمان والے تو سب ہیں. آپ کے محلے میں بہت سارے لوگ ایمان والے ہیں جو خاندانی مسلمان کہلاتے ہیں اپنے آپ کو کہ بھائی ہم گوشت کھاتے ہیں گائے کا، ہم مسلمان ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نہیں. لیکن قرآن نے نہیں کہا نہیں، صرف ایمان والے ہونے سے آپ کامیاب نہیں ہو پائیں گے. وعاملوا الصالحات، واو لایا، قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایمان لانے کے بعد وہ مستقل کنٹینیو وہ اگر عمل نہیں کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، پیسے ہونے کے باوجود وہ حج نہیں کر رہا ہے، اور اگر حج نہیں کر رہا ہے تو وہ نفلی صدقات بھی نہیں کر رہا ہے، اپنے زبان کو جو ہے یعنی کہ صحیح سے بول نہیں پا رہا ہے، ان کی زبان اتنی گندی کہ جب بھی وہ بات کرتا ہے گالی سے بات کرتا ہے، تو یہ ایمان کی یہ علامت نہیں ہے. ایمان کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ وعاملوا الصالحات، مستقل کنٹینیو اگر عمل کرتے رہیں گے تب قرآن کہہ رہا ہے کہ انا یقیناً ہم لا نضيع اجر من احسن عملا، ہم اس کو بہترین اس کا بدلہ دیں گے. احسن کے معنی آتے ہیں سب سے خوبصورت، سب سے اچھا عمل اس کو ہم اس کا بدلہ دیں گے. اور کیا ہوگا اس جنت کے اندر کہ اولئک لہم جنات، وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، عدن تجری من تحتها الانہار، جن باغ کے نیچے جو نہریں جاری ہوں گی. اب ذرا سوچئے، انسان دماغ لگائیے ذرا کہ بھائی یہ باغ ہے، اب باغ کے نیچے نہریں کیسے جاری ہوں گی؟ آپ کا دماغ کچھ کہہ رہا ہے اس کے بارے میں؟ دنیا کے اندر آپ کے گھر یا کھیت باغیچہ ہے، کبھی آپ نے سوچا کہ ہم باغیچہ کے نیچے نیچے نہر جاری کر دیں؟ ہوتا ہے کبھی؟ ہو ہی نہیں سکتا. وہ گھر ٹک ہی نہیں پائے گا، وہ کھیت ہی نہیں رہے گا، پھر وہ اناج کہاں سے نکلے گا وہ؟ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم جنت کے اندر ایسے لوگوں کو داخل کریں گے اور ان کے باغ کے اندر ایسا ہوگا کہ وہ نہریں کے اس کے باغ کے نیچے جو ہے نہریں جاری ہوں گی. دیکھیے تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم عمل کریں گے تب. پہلے یہاں ہم کو جو کیا کرنا ہوگا؟ تھکنا ہوگا، کھپانا ہوگا اپنے آپ کو، تہجد کی نماز کے لیے یا فجر کی نماز کے لیے آنا پڑے گا، ٹھنڈی کا موسم یا گرمی کا موسم ہو، پہلے وہ قربانی دینی ہوگی. اب آپ کو انسان سوچے کہ ہم سوئے کھانا کھا لیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے آپ کو اٹھنا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا، ہاتھ دھونا پڑے گا، ہاتھ کو اٹھانا پڑے گا، اوپر نیچے کرنا ہوگا، تب آپ کا پیٹ بھرے گا. اب آپ سوچیں کہ ہم بیٹھے سوئے کھانا کھا لیں، تو کسی نے کہا ہے کہ جو ایمان ہمیں آج دنیا کے اندر فجر کی نماز کے لیے اپنے گھر سے مسجد نہیں لا رہا ہے،
تو وہ ایمان کل قیامت کے دن جنت میں کیسے ہم کو پہنچائے گا؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ ہے کہ نہیں؟ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ گھر سے ہم یہاں نہیں آ رہے ہیں، اور جو فرض نماز ہے اس کو ادا کرنے کے لیے ہم اپنے گھر سے جو ہے یہاں رہتے ہوئے مسجد میں نہیں آ رہے ہیں، لیکن جو فرض کفایہ ہے جنازے کی نماز اس کو پڑھنے کے لیے ہم بمبئی سے دلی سے آ رہے ہیں۔ بھائی رکے رہو، ہم آ رہے ہیں، نماز پڑھیں گے۔ بھائی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی محلے میں مسجد خالی ہے، وہاں 5 وقت کی نماز آپ پر فرض، اس کو تو پہلے ادا کیجئے۔ جنازے کی نماز تو 2 آدمی اگر پڑھ لے، 3 آدمی پورے محلے سے تو ادا ہو گیا۔ فرض کفایہ وہ نماز کوئی 1 آدمی پڑھ لے یا 10 آدمی پڑھ لے تو کافی ہو گیا، ثواب سب کو مل جائے گا۔ لیکن آپ کو وہاں سے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہی چیز اگر آپ یہ سوچتے کہ بھائی فرض نماز جو ہمارے اوپر جو 5 وقت کی ہے پہلے اس کو تو ہم ادا کریں، ہمارے بازو میں، ہمارے گھر کے بازو میں مسجد ہے، اس کو تو ہم ادا کر لیں پہلے۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، جس کے اندر وہ جو ہے ہاتھ میں اپنے سونے اور چاندی کے جو ان کو کنگنیں پہنائی جائیں گی۔ جی جنت کے اندر آپ بادشاہ ہوں گے، وہاں آپ کے ہاتھوں میں جو سونے اور چاندی کے کنگن ہوں گے، انگوٹھی ہوں گے، مال ایک دم آپ کے گلے میں جو چینی ہوگا جو آپ کو پہننا ہو۔ وہ جیسے کہ یہاں سونا ہمارے اوپر حرام ہے، مردوں کے لیے پہننا صحیح نہیں ہے، لیکن کل قیامت کے دن جنت کے اندر وہ چیزیں وہاں رواج ہو جائے گی، وہ عام ہو جائے گا، تو وہاں سب کو اللہ تعالیٰ پہنائیں گے۔ یلبسون ثیابا، اور ان کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ کون سے کپڑے؟ خضرا من سندس و استبرق، ان کو جو ہے دبیز، موٹے اور ریشم کپڑے پہنائے جائیں گے، جبکہ ریشم کپڑے اس دنیا کے اندر مسلمانوں کے لیے، مرد کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن کل قیامت کے دن جنت کے اندر اللہ تعالی ہم کو جو ہے پہنائیں گے۔ اور ایک نہیں، بتایا جاتا ہے حدیث کے اندر کہ ایک انسان جو ہے 70 یا 90 کپڑے پہنے رہے گا بدن کے اوپر۔ ابھی 4 کپڑا پہنے تو اتنا موٹا لگ رہا ہے، گرمی لگ رہی ہے، وہاں 90 کپڑے پہنیں گے، وہ بھی ایسا نہیں کہ 10 دن تک چلے گا، نہیں، آپ کا من چاہے تو 1 مہینے بدل دیجئے، اور آپ کو اٹھانے کی ضرورت نہیں، آپ کا دل چاہے کہ ہم کپڑا بدل لیں گے، بدل گیا آپ کا کپڑا۔ 1000 70,000 فرشتے آپ کے لیے کائے کے لیے خادم، آپ کے نوکر، وہ آپ کو بدل لیں گے کپڑا، آپ کو ہلنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں۔ بتائیے اللہ، اس جگہ کے لیے ہم جو ہے اس جگہ ایسی عیش و آرام کی زندگی کو چھوڑ کے جو ہے یہاں ہم جو ہے اللہ کو بھول کے یہاں بیٹھے ہوئے کہ یہ زندگی ہماری بہت عیش و آرام کی زندگی ہے، تو یہاں تو آپ گزار لیں گے عیش و آرام کی زندگی، لیکن کل قیامت کے دن آپ کو جہنم ہی جانا ہوگا۔ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ، اب قرآن کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو جن کے ہاتھوں میں، پاؤں میں، گلے میں جو ہے کنگن سونے یا چاندی کے پہنائے جائیں گے، اور ان کو ریشم کے کپڑے پہنائے جائیں گے، وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ، وہ اونچی جگہ پہ جو ہے تکیہ لگائے ہوئے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ جی شان شوکت سے بیٹھ، جس طرح بادشاہ بیٹھتا ہے دونوں طرف ہاتھ رکھ کے ایسے ہی، اور اپنا ایسے یوں اونچی جگہ پہ بادشاہ بیٹھتا ہے نا، نیچے جو ہے اس کا وزیر ہوتا ہے۔ دیکھیے وہاں ہم کو وہاں عزت ملے گی، اس کے لیے یہاں ہم کو کھپنا پڑے گا، اس کے لیے یہاں ہم کو محنت کرنا ہوگا۔ اور نعمت ثواب، اور اس کو جو ہے سمجھیے کہ اس کا ایک جو اس نے دنیا کے اندر ثواب کمایا تو اس کا وہاں پہ جو ہے بدلہ اس کو مل جائے گا جنت کا۔ وحسنت مرتفقہ، اور یہ بہت ہی اچھی جگہ، آرام گاہ ہے۔ یہاں دیکھیے پھر قرآن نے کہا وحسنت، جب حسن کا لفظ آتا ہے نا بہت خوبصورتی کے معنی میں آتا ہے یہاں پہ، تو وحسنت مرتفقہ، اور یہ بہت ہی اچھی خوبصورت جگہ ہے۔ تو لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ ہمیں عمل بھی کرنا ہے مستقل، اور ایک کوشش یہ کیجئے کہ ہم جو ہے ہم لوگ چند آدمی نماز پڑھ لیں، ہر آدمی یہ سوچتے ہیں بھائی ہم نمازی، ہم اپنی طرف سے جو ہے بری و ذمہ ہے، نہیں، کل قیامت کے دن آپ کے پڑوسی آپ پر ہاتھ اٹھا دیں گے، کہیں گے یا اللہ یہ ہمارا پڑوسی ہے، یہ نماز پڑھنے جاتا تھا لیکن انہوں نے کبھی ہم کو ٹوکا نہیں، تو آپ تو پھر کہیں گے یا اللہ ہم تو سارے دن کی نماز پڑھے ہیں ساری زندگی، تو کہیں گے وہ اس سے ہم کو مطلب نہیں، تمہارا پڑوسی بے نمازی تھا، تم نے اس کو ٹوکا نہیں، اس لیے تم بھی اس کے ساتھ جہنم میں جاؤ، تو اس وقت کیا کیجیے گا آپ؟ لہٰذا جب بھی نماز کے لیے آئیے تو راستے میں کوئی بھی ملے آپ کو ان سے کہیے بھائی نماز کے لیے چلیے، نماز کے لیے چلیے، یہ ماحول بنائیے، جب بھی آپ کوئی بھی ملے بھائی نماز کے لیے چلو، نماز کے لیے چلو، نماز کے لیے چلو، تو دیکھیے انشاءاللہ آج نہیں تو کل 10 دن کے بعد 10 دن پہ اگر 10 دن لگاتار کہیے گا تو اس کو خود شرم آئے گا، وہ آئے گا چل کے۔ لیکن ہم لوگ سوچتے ہیں ہاں ہم تو نمازی ہیں، اپنا سر جھکا کے چل دیتے ہیں مسجد میں، لیکن کل قیامت کے دن آپ پکڑے جائیں گے۔ ہم بھی کوئی نہیں، ہماری پر بھی ذمہ داری ہے، ہمارے پر ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو بتانا ہے کہ نماز کی پابندی کیجیے،
لیکن آپ کے زیادہ حق یہ ہے کہ آپ کے پڑوسی میں جو لوگ بے نمازی ہیں ان کو آپ دعوت دیجیے. دعوت دینے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ 4 آدمی مل کے جائے دعوت دیا جائے. آپ انفرادی میں جو کوئی ملاقات ہو جائے کسی سے، یا آپ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں راستے میں اس سے ملاقات ہو جائے تو کہیے بھائی چلیے نماز کے لیے، بس ہو گیا. 1 منٹ میں آپ کی جو ہے بہت بڑا نیکی کا کام کر لیں گے آپ. جو باتیں کہیں گی اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق نصیب فرمائے.